السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز ہمارے قائدین اور حاضرین اللہ کی رحمت نے گھیر لیا ہے اور بہت جلد یہ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی نیک شگن ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک انقلاب پیدا ہوگا، انقلاب برپا ہوگا جو ظالموں کی صفوں میں کھلبلی پیدا کر دے گا۔ بات کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، بہت ہی مختصر انداز میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ دیکھیے، انقلاب بات کرنے سے نہیں آتا، انقلاب قائدین کو دیکھنے سے نہیں آتا، انقلاب اگر ہم چاہتے ہیں تو خود ہم کو اٹھنا پڑے گا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، ہم مصلوں پہ بیٹھ کے یا مسجدوں میں بیٹھ کے اگر دعائیں کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، جب سے اسرائیل بنا آج تک روزانہ حرمین میں اسرائیل کی تباہی بربادی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ائمہ حرم دعائیں کرتے ہیں، لیکن اسرائیل روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اٹھو اور کچھ کام کرو، وگرنہ حشر نہ برپا ہوگا قیامت تک۔ عملی طور پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے اگر بھروسے پہ رہیں گے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ چار مینار جس کو ہم اپنا گڑھ سمجھتے تھے، اپنے گڑھ میں آ کے انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور ہم کچھ نہیں کر سکے، خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے افسوس اور ڈوب مرنے کی بات ہے، لیکن اب بھی وقت نہیں بگڑا ہے۔ مسلمانوں، ہوش میں آؤ اور کچھ کرو عملی طور پر۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے تبدیلی چاہتا ہوں۔ تبدیلی لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہم یہاں کوئی دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم یہاں کوئی پناہ گزین نہیں ہیں، ہم یہاں کوئی کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے مالک ہیں۔ اس ملک کی فسطائی طاقتوں اور یہ جو آج سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، کیپٹلزم، اور جو اس ملک کو روزانہ لوٹ رہا ہے اور لوٹ کے کنگال کرنا چاہتا ہے، ان سے بچانے کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر فکر کرنی چاہیے، اور ایسی فکریں جو اس کام کے لیے آواز دے رہی ہیں ان کے ساتھ جڑنا اور لگنا چاہیے، تبھی کہیں جا کے یہ ہندوستان کا کوئی مستقبل بن سکتا ہے۔ ورنہ نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس ہندوستان کو مٹے سے بچانے کے لیے ایک ہی قوم ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کر کے اس ایک بالکل منتشر ملک کو سلطنت بنایا، ایک امپائر بنایا، سونے کی چڑیا بنائی، اور اس پر جب انگریزوں جیسے ظالموں کا قبضہ ہوا تو پھر مسلمانوں ہی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو بچایا، اور آج پھر ظالموں اور ڈاکوؤں کا جو قبضہ ہو گیا ہے، جو پورے انسانوں کو یہاں کے نچوڑ رہے ہیں، اور ہم بالکل بے غرض بنے ہوئے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں سے نہیں، ہندوستان کی ساری عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں۔ ہمارا کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے کہا تھا، مثال کے لیے میں وہ عرض کرتا ہوں کہ ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی پاپولیشن اور آپ کی جو پبلک ہے بالکل بے حس ہے، ان کو کوئی حس نہیں ہے، ان کا کوئی وہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو بولے بھئی ایسا کیسا ہے؟ بولے مثال لگا کے دیکھ لو، آپ برج پہ ایک ٹیکس لگا دو۔ تو بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا، 5 روپے ٹیکس، جو بھی برج کراس کرے گا 5 روپے ٹیکس۔ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ بولے بھئی کوئی ایسا نہیں، بادشاہ پریشان ہو گیا، بھی کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، خاموش دے کے جانے والے، بڑھا دو، ڈبل کر دو، 10 روپے کر دو۔ 10 روپے کر دے تو کوئی نہیں آیا، 20 روپے کرے تو کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ آخر میں غصے میں آ کے اس نے کہا کہ جو برج کراس کرے اس کو 20 روپے بھی لو، 2 جوتے بھی مارو۔ اب جوتے بھی کھا کے جانے لگے۔ دوسرے دن لوگ آگے بادشاہ کے پاس، بادشاہ خوش ہو گیا کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا، احساس پیدا ہو گیا، دیکھو آگے۔ بولے کیا بات ہے بھئی، کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت سرکار، وہ جو آپ جوتے مارنے کھڑا کرے وہ 2 ہی پولیس والے ہیں، لائن لگانا پڑا، 6-8 کو لگا دیتا کہ جلدی مار کے گزر جائے۔
تو آج ہندوستان کے مسلمان اس قدر بے حس ہو چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال 2 قراردادیں ہیں، میں نعرے تکبیر کی آواز میں آپ حضرات سے چاہتا ہوں کہ آپ اس قرارداد کو منظور کریں۔ پہلی قرارداد تو ہم سب کے دل کی دھڑکن ہے، وہ سیکریٹریٹ کی مساجد کا مسئلہ ہے۔ تو آج کا یہ اجلاس اس بات کا حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر، کوئی انجانے میں اور کوئی غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر اپنے مفادات کے لیے سیکریٹریٹ کے مساجد کو شہید کیا ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد بغیر کسی سیاسی دباؤ میں آئے ہوئے اپنے طور پر اس بات کا اعلان کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر سے بہت پہلے سیکریٹریٹ کی مساجد کی تعمیر ہو جائے گی اور مسلمان وہاں پر نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا آپ یہ قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ بولیے تکبیر، تکبیر، تکبیر۔ اور ایک مذمتی قرارداد ہے، داعی اسلام، محب وطن، خادم قوم و ملت، امن و شانتی کے پیمبر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی UP-ATS کی جانب سے گرفتاری در حقیقت حکومت UP کی طرف سے سیاسی مفادات پر مبنی ایک ظالمانہ، غیر دستوری اور غیر قانونی کارروائی ہے۔ مولانا کی گرفتاری سے نہ صرف مسلمان بلکہ سیکولر ذہن برادران وطن بھی بے چینی کا شکار ہیں۔ مولانا کی اس اچانک گرفتاری اور ان پر سنگین الزامات عائد کرنا انتہائی غلط اقدام اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے۔ مولانا معروف عالم دین، داعی حق اور مذہبی اسکالر کے ساتھ ساتھ امن و شانتی کے علمبردار ہیں۔ ان کی نیک نامی ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں ان کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسی شخصیت کا اس طرح گرفتار کیا جانا قابل مذمت عمل ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا کو فوراً رہا کیا جائے اور آئندہ حکومت اس طرح کے ناپاک عزائم اور غیر انسانی اقدامات سے باز آئے۔ کیا یہ قرارداد آپ لوگوں کو منظور ہے؟ تکبیر، تکبیر، تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔